الصلاۃ والسلام علی اول العدد والرسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد تعداد کافی زیادہ ہے، صلوات کی آواز کم ہے، مل کے خاندان تطہیر پہ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں، اس جگہ داری مظلوم کربلا جیسا عظیم فریضہ ادا کرنے والوں کی حسین کا رب محافظت فرمائے، جنہوں نے میرے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مجھ سے پہلے جو پڑھ جائیں میرے بعد جنہوں نے پڑھنا ہے، میری نوکری آپ کا چالانہ بانیان کا تمام کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے مالک شفائے کاملہ عطا فرمائے، پہلے عزادار سے لے کے آخری عزادار تک گزارش ہے ضرور آمین کہنا، مالک کے ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے بادشاہ کی زیارت نصیب فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات اجازت ہے جی؟ ذکر کے سجدے بڑے خوبصورت انداز سے جاری ہیں، اگر تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں گے تو آسانی ہوگی، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تو آواز آپ تک پہنچے گی۔ بسم اللہ، کوشش کریں جی۔ مہربانی صاحب، اجازت ہے جی؟ کوئی لمبی چوڑی بات تو ہے نہیں بابا جی، دعا کیجئے گا مالک آپ کی نوکریاں قبول فرمائے۔ ولائے آل کا دشمن پلید لگتا ہے، تھوڑا تھوڑا بولیں گے میرے ساتھ تو ماحول بن جائے گا۔ بابا جی دعا کیجئے گا، میں کروں ولائے آل کا دشمن پلید لگتا ہے۔ بابا جی دعا کیجئے گا، دوسرا مصرع پڑھنے لگا ہوں، ولائے آل کا منکر پلید لگتا ہے، گر اس پہ بحث کرو تو مزید لگتا ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ، بسم اللہ جی، بسم اللہ پھر پڑھ دے تو، ولائے آل کا دشمن پلید لگتا ہے، ولائے آل کا دشمن پلید لگتا ہے، گر اس پہ بحث کرو تو مزید لگتا ہے، اور جسے حسین کا غم ناگوار ہوتا ہے، قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے۔ حیدریہ، بڑی مہربانی صاحب، بہت شکریہ، مالک آپ کی نوکریاں قبول فرمائے۔ جسے حسین کا غم ناگوار ہوتا ہے، قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے۔ چلیں چار میں سے اور پڑھتا ہوں، میں کروں لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا۔ ہاں جی دعا کیجئے گا، میں کروں لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا، بنو امیہ کی نسل تیری بس ایک شہ مشرقین میرا۔ تھوڑا تھوڑا بولنا یار، مہربانی کرنا، جتنا آپ بول رہے ہیں میرے لیے کافی ہے، مالک آپ کی نوکریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ یہاں سے جھولیاں بھر کے جائیں۔ میں چوتھا مصرع فیصلہ کرنے لگا ہوں، لڑائی جھگڑے والی بات ہی کوئی نہیں، میں کروں لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا، بنو امیہ کی نسل تیری بس ایک شہ مشرقین میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت میرا نصیبہ، مجھے تو منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین میرا۔ حیدریہ، مہربانی، بسم اللہ جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا، بنو امیہ کی نسل تیری بس ایک شہ مشرقین میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت میرا نصیبہ، مجھے تو منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین میرا۔ مدینے کے ایک تاجر تجارت کی غرض سے کہیں دور چلا گیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بندے نوکری کی، کاروبار کی، تجارت کی تلاش میں ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہے، بولے یار تھوڑا سا بات سمجھ آ رہی ہے۔ مدینے کا ایک تاجر بابا جی تجارت کی غرض سے کہیں دور چلا گیا، جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنے دروازے پہ ایک بچے کو کھیلتا دیکھا،
گھر آیا, بیوی سے کہتا ہے یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا جب تو گیا تھا تیری امانت میرے پاس تھی, یہ بچہ تیرا ہے. اس نے کہا نہیں یہ بچہ میرا نہیں. لڑائی بابا جی بڑھتے بڑھتے طلاق تک آ گئی. بیوی نے کہا مجھے طلاق ضرور دو لیکن پہلے اس دروازے پہ چلو جس دروازے سے بچے ملتے ہیں. تھوڑا تھوڑا بولیں یار, مہربانی کریں, منت نہ کریں, مالک آپ کی نوکری قبول فرمائے. مجھے طلاق ضرور دینا لیکن پہلے اس دروازے پہ چلو جس دروازے سے بچے ملتے ہیں. بارگاہ رسالت میں آیا, سارا واقعہ بیان کیا. کہتا یا رسول اللہ فیصلہ کریں یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. رسول نے کہا جاؤ بچے کو لے آؤ. گھر گیا, بچے کو لے کے آ گیا. کہتا یا رسول اللہ فیصلہ کریں. رسول فرماتے ٹھہر جاؤ, تمہارا بچہ آ گیا لیکن میرا بچہ نہیں آیا. سلامت رہے. تمہارا بچہ آ گیا لیکن میرا بچہ. یا اچانک مسجد نبوی میں حسینی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. مہربانی, بہت شکریہ. مالک آپ کی نوکریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مسجد نبوی میں حسینی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. بابا جی بچے نے دور سے حسین کو دیکھا, باپ کے ہاتھوں سے گرا, جا کے حسین بادشاہ کے قدموں پہ سر رکھ دیا. وہ بندہ آگے بڑھا, اس نے کہا یا رسول اللہ اب فیصلہ کریں یہ بچہ حلال کا ہے یا. ابھی اس نے یا کہا تھا, رسول نے اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا. جو اب نہیں بولے گا اس کی اپنی مرضی ہے. رسول فرماتا ہے اس کے بارے میں پھر نہ کچھ کہنا, یہ میرے چاند کا موالی ہے اور آج سے میرا فیصلہ سن لو, جو حسینی ہے وہ حلالی ہے. حیدریہ. مہربانی, بہت شکریہ. مالک آپ کی نوکری قبول فرمائے. بسم اللہ, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. اس کے بارے میں پھر نہ کچھ کہنا, یہ میرے چاند کا موالی ہے اور آج سے میرا فیصلہ سن لو, جو حسینی ہے وہ حلالی. پوری کائنات میں 18,000 عالم میں جو بادشاہ ایک سجدے کی مختصر ترین مہلت میں توحید, نبوت اور امامت کو قیامت تک اپنا مکروز بنا دے اسے حسین کہتے ہیں. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. چلیں اتنی توجہ ہے آپ کی بھرپور, تو میں ایک جملہ اور کہتا ہوں. بابا جی جو اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اسی کے گلے میں ڈال دے اسے حسین کہتے ہیں. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. میں نے کہا جو اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اسی کے گلے میں ڈال دے اسے حسین کہتے ہیں. چلے آپ بیدار ہیں, میرا ساتھ دے رہے ہیں, تو بابا جی میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک جملہ کہوں. جو 9 لاکھ کے لشکر پہ بابا جی آخری حملہ 6 ماہ کے بچے سے کرا کے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. میں نے کہا جو 9 لاکھ کے لشکر پہ آخری حملہ 6 ماہ کے بچے سے کرا کے کائنات میں یہ ثابت کرے کہ طاقت حق نہیں, حق طاقت ہے, اسے حسین کہتے ہیں. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. مالک آپ کی زندگیاں دراز فرمائے. جو کائنات میں یہ ثابت کرے کہ طاقت حق نہیں, حق طاقت ہے, اسے حسین کہتے ہیں. 28 رجب کو یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا. اس کا مطالبہ بابا جی سرے سے تھا ہی غلط. اسے پتہ نہیں تھا وہ کس سے بیعت مانگ رہا ہے. توجہ میری جانب کریں تو میں تھوڑی دیر, بسم اللہ. اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کس سے بیعت مانگ رہا ہے. حسین بادشاہ دربار میں آئے. ولید نے کہا یزید نے بیعت کا کہا ہے. حسین بادشاہ نے ایک جملہ کہا, مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بابا جی میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, بھرپور توجہ ہے. مالک آپ کی نوکریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اچھا بیعت ہے کیا؟ بیعت 2 لوگوں کے درمیان معاہدہ ہے. ایک ہاتھ نیچے رکھتا ہے, ایک ہاتھ اوپر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد یہ جسم کی کائنات تیری ہے, میرا مالک تو ہے. حسین نے ہاتھ نہیں دیا, سر دے دیا. آپ میرے خیال سے تھکے ہوئے ہیں. حسین نے ہاتھ نہیں دیا, سر دے دیا. میں نے سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. میں نے کہا سرکار میں نے زندگی میں ایسے کافی لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس ہاتھ نہیں, وہ کھا رہے ہیں, کما رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. زندگی گزارنے کے لیے کوئی ہاتھ کا ہونا ضروری نہیں, لیکن سر تو ضروری ہے.
ہاتھ دے دیتے سر بچا لیتے۔ 28 رجب کو حسین بادشاہ نے عجیب جملہ کہا، انہوں نے کہا میں آج ہاتھ دے رہا ہوں، توجہ، میں آج سر دے رہا ہوں، میں آج سر دے رہا ہوں، اور 10 محرم کو دیکھ لینا اگر میرے قاتل میرا سر اٹھا کے نہ چلے تو میں علی کا بیٹا ہی نہیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ میں آج سر دے رہا ہوں، اگر 10 محرم کو میرے قاتل میرا سر اٹھا کے نہ چلے تو میں علی کا بیٹا ہی نہیں۔ توجہ ہے جی، بسم اللہ۔ اس نے کہا سرکار بیعت کر لیں، دینا تو ہاتھ ہے۔ فرمایا تو نہیں جانتا میں کون ہوں۔ بابا جی ایک معرفت والوں کے لیے بابا جی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ سرکار فرماتے آدم کی ہتھیلی میں آدم کا مقدر ہے، نوح کی ہتھیلی میں نوح کا مقدر ہے، ابراہیم کی ہتھیلی میں ابراہیم کا مقدر ہے، اسماعیل کی ہتھیلی میں اسماعیل کا مقدر ہے، یعقوب کی ہتھیلی میں یعقوب کا مقدر ہے، یوسف کی ہتھیلی میں یوسف کا مقدر ہے۔ حسین فرماتے ہیں پاگل تو نہیں ہو گیا، میں یہ ہاتھ دے دوں؟ اس وقت 1,24,000 انبیاء کا مقدر حسین کی ہتھیلی میں لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ، حیدری بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ مالک آپ کی نوکریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس وقت 1,24,000 انبیاء کا مقدر حسین کی ہتھیلی میں لکھا ہوا ہے، اور حسین اور یزید میں فرق ہی پڑا ہے۔ حسین کیسے بیعت کرے؟ حسین کون ہے اور یزید کون ہے؟ میں کروں، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولنا یار، بس ممبر میں چھوڑنے لگا ہوں۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید موسم عیسیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے۔ یزید موسم عیسیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے۔ حسین اور یزید میں فرق ہی بڑا ہے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ حیدری مہربانی جی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ ملعون نے کہا بیعت کر، بات بھولی تو نہیں؟ توجہ کیجئے گا بھائی، آخری لمحات میں آ گیا۔ ملعون نے کہا بیعت کر، سب کچھ میرے پاس ہے۔ حسین فرماتے ہیں بتا تیرے پاس کیا کیا ہے؟ توجہ ہے؟ اس نے کہا بیعت کرو، سب کچھ میرے پاس ہے۔ حسین بادشاہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ حسین فرماتے ہیں میرے جو کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ تیرے پاس جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ حسین فرماتے ہیں بتا تیرے پاس کیا کیا ہے؟ اس نے کہا قلم میرے پاس، فوجی میرے پاس، سپاہی میرے پاس، نیزے بردار میرے پاس، اسلحہ میرے پاس، طاقت میرے پاس، حکومت میرے پاس، لشکر میرے پاس، سب کچھ اس نے گنوا دیا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سار اٹھانا۔ جب وہ گنوا کے تھک گیا نا، حسین بادشاہ مسکرا کے فرماتے شرم نہیں آتی؟ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مانگ تو پھر حسین سے رہا ہے۔ بڑی مہربانی صاحب، بہت شکریہ۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مانگ تو پھر حسین سے رہا ہے۔ اس نے کہا اگر بیعت نہیں کرتے تو مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ آخری 6 مصرے اور مصائب کے 2 جملے، یا علی یا علی، راضی رہیے گا، مالک آپ کی نوکریاں قبول فرمائے۔ اس نے کہا مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ حسین بادشاہ فرماتا ہے لکھو یہ ابن معاویہ کو، حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ توجہ، لکھو یہ ابن معاویہ کو، حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ اسے لکھو کہ ہمارے حر کا نصیب کروٹ بدل رہا ہے۔ اسے لکھو کہ ہمارے حر کا نصیب کروٹ بدل رہا ہے۔ نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ میں چل رہا ہے۔ یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ حسین بادشاہ فرماتے ہیں بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ حیدری، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، مالک آپ کی نوکریاں قبول فرمائے۔ بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ 1400 سال ہو گئے واقعہ کربلا کو، 14 صدیاں گزر گئیں،
لیکن 14 صدیوں کا مورخ آج تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ ان مسلمانوں نے کتنا مارا ہے اکبر کی ماں کو۔ اللہ اکبر۔ دو ہی جملے میں بابا جی آکھنے نے تے ممبر میں بھائی جان دے حوالے کرداں، جڑے رومن آئے فضائل سنن نہیں آندی وہ مخدومہ جڑے اتنا سفر کر کے آندی ہے، وہ آپ عالم ہے غیر معلمہ ہے، وہ تہاڈی ہائے سنن آندی ہے تے جڑی آئی تہاڈے واسطے انہوں خالی نہ بھیجا ہے۔ حسین بادشاہ تو انہوں کوئی غم نہ دے، کتنا مارے مسلمانہ، آج تک مورخ فیصلہ نہیں کر سکیا۔ سرکار سجاد بادشاہ کول نہ ایک صحابی آیا، اسا کہ مولا سارے تو زیادہ تکلیف کتھے ہوئی ہے؟ سرکار سجاد رو کے فرما دینے الشام الشام الشام۔ باو جی صحابی قدمہ تے ہاتھ رکھے، اسا کہ مولا اکبر نو برچھی تے کربلا نہیں لگی، قاسم دے ٹکڑے تے کربلا نہیں ہوئے، عباس دے بازو تے قلم کربلا نہیں ہوئے، اصغر نو تیر کربلا نہیں لگیا، میں 3 دفعہ پوچھے تو اسا 3 دفعہ شام دا نام لے آئے۔ ہن جڑا جملہ آکھیا بابا جی سرکار سجاد رو کے فرماندے نے اس بے غیرت شمر دے 2 ہی کامن کربلا تو شام تائی، یا میری کانڈ تے تازیانے ماردائی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ حسین بادشاہ تو انہوں کوئی غم نہ دے، یا میری کانڈ تے تازیانے ماردائی، یا اس بے غیرت دا جتھے دل کرے میری 4 سال دی بہن نو تماچے ماردائی۔ اے جملہ ہے جس واسطے میں مسائب پڑھے یار جنہیں دے ہاتھ آزاد نے وہ ایک باری ضرور ماتم کرے، حسین بادشاہ تو ان کوئی غم نہ دے، یا میری کانڈ تے تازیانے مار دائی، یا میری بہن نو تماچے مار دائی۔ سرکار سجاد رو کے فرماندے نے کربلا تو شام تائی اس جتھے بھی تماچے مارے نے نا تو میری 4 سال دی بہن منہ لکا لے، جو میں نو تماچے لگدا میرا سجاد نہ ویکھے۔ سرکار سجاد فرماندے نے میں اس وجہ تو شام دا نہ لے جدن آئے نے شام دا بازار، اس بے غیرت کو ایسا ظلم کیتا ہے، میری 4 سال دی بہن میرے کول آ کے آکھدی ہے سجاد میرا چہرہ ویکھ میرا گوشت ختم ہو گیا، سجاد اس بے غیرت نو آکھ میری کنڈ تے مارے میرے منہ تے نہ مارے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس ایک جملہ اور، حسین بادشاہ تو انہوں کوئی غم نہ دے، اللہ نہ کرے بابا جی کسی بہن دا بھرا ہوئے نا غریب تو بہن اس تو عید نہیں لیندی، بھرا غریب ہوئے تو بہن عید نہیں لیندی، لیکن جدن اسے بہن دے سر تے آندی ہے نا موت، پھر اسے غریب بھرا نو آدھی ہے میں تیرے تو عیدہ نہیں لئیاں لیکن میں کفن توں پوانا ہے۔ میں ممبر تے کھلا اس تو وڈا مصائب دا جملہ نہیں میرے کول جڑا بندہ ہائے نہ کر سکے، دا اپنا مقدر ہے۔ علی بادشاہ دی تھی تو ایک باری ہائے دی خیرات ضرور منگے، جڑی عیدہ نہیں نہ لیندی وہ کفن معاف نہیں کرتی، پھر آج جتنا غریب ہوئے بہن آدھی ہے من کفن تو پوانے۔ حسین مولا جتنا وڈا غریب ہے علی دی آلیہ سین کفن معاف نہیں کیتا، مشہد آلہ مولا رضا جتنا وڈا غریب ہے معصومہ قوم سین کفن معاف نہیں کیتا۔ اللہ جانے یار کیڑا امیر بندہ ہے، پتہ نہیں کتنا غریب آئی سجاد جو حسین دی 4 سال دی تھی، بھرا دی داڑھی چم کے آدھی رہی ہے سجاد تو میں نو کفن نہ پوامی، او سجاد تو میرا غریب بھرا ہے، سجاد دے بے غیرتاں دا شہر ہے۔ اللہ اللہ رحمت اللہ۔